السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم اپنا کورس مڈ ٹرم کا تھا حصہ نثر کا، جو سبق ہم نے پڑھنے تھے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم شروع کر رہے ہیں حصہ نظم، اور اس میں ہم حمد کریں گے انشاءاللہ، اور آج ہم اس کا تعارف کریں گے. تعارف میں سب سے پہلے ہم جو ان کے شاعر کا نام ہے وہ ہے خواجہ الطاف حسین حالی. تو اس کا بیٹا آپ نے بک سے ریڈ آؤٹ بھی کر لینا ہے، اور میں نے آپ کے لیے نوٹس میں پوائنٹس بنا کے لکھے ہوئے ہیں، تو وہ آپ وہاں سے دیکھیے گا، اور اپنے ہوم ورک کاپی میں بھی ایز اٹ از لکھ لیجیے گا. تو اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ ہے پانی پت میں پیدا ہوئی پیدائش پانی پت کی ہے، اور ان کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا. غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان ان کا خاندان ہے، ان کا خاندان غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آیا تھا. والد خواجہ عزت بخش نے زندگی انتہائی اسرت اور تنگ دستی میں گزار دی. حالی ابھی 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. تو اسٹوڈنٹس ابھی دیکھیں کہ وہ کتنی چھوٹی عمر میں تھے، کہ ابھی 9 سال کے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. پھر پرورش کس نے کی؟ بڑے بھائی اور بہن نے حالی کی پرورش کی. تو یہاں سے ہم ان کے ابتدائی حالات بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے آگے ہمارے پاس پوائنٹس ہیں. 17 سال کی عمر میں شادی ہوئی، لیکن اسٹوڈنٹس یہ شادی ان کی مرضی کے بغیر ہوئی تھی. 1857 کے بعد نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق رہے. اتالیق کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا، ان کو بچوں کو پڑھانا. اسی زمانے میں انہوں نے شاعری میں مرزا غالب کی شاگردگی اختیار کی. گورنمنٹ بک ڈپو لاہور اور اینگلو عربک اسکول دلی میں ملازمت کی. اگر صحیح ملازمت ان کی دیکھیں تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے. گورنمنٹ بک ڈپو لاہور اور اینگلو عربک اسکول دلی میں ملازمت کی. 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا. اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ مولانا الطاف حسین حالی کے لکھنے کی کہ مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے. یعنی شاعری بھی کی، نثر میں جو ایسے ہم نے سبق نمبر 2 جو پڑھا تھا، سبق نمبر 2 تھا ہمارا مرزا غالب کے خسائل. تو اسٹوڈنٹس وہ ان کے مصنف بھی جو تھے وہ بھی مولانا الطاف حسین حالی ہیں، اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے. یعنی انہوں نے تنقیدی مضامین بھی لکھے، تنقیدی شاعری بھی لکھی، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں میں، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں میں احساس ذمہ داری جگانا. مولانا حالی کے اخلاقی، اصلاحی اور ملی شاعری نے، یعنی کہ جو شاعری کے جو ٹاپکس تھے، یعنی اخلاق پہ انہوں نے بہت لکھا. اصلاح، لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اور ملی شاعری اور قوم و ملت کے جذبات پیدا کرنے کے لیے انہوں نے شاعری لکھی. نے اردو ادب میں بہت گہرے اثرات مرتب کیے. اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے جو سبق نمبر 2 پڑھا تھا اس میں بھی ان کے اسلوب بیان کا بہت تفصیلی لکھا ہوا ہے. تو ایک دفعہ ہم وہاں سے بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. حالی کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی مدعا نگاری ہے. پیج نمبر 7 پہ حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی. ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن کا خاص خیال رکھا جاتا تھا. بے جا اختصار، یعنی بہت زیادہ مختصر کرنا، اور بے جا طوالت اور بہت زیادہ طویل لکھنے سے بھی وہ پرہیز کرتے تھے. اجتناب کرتے ہوئے عبارت کو دلکش، سادہ اور مدلل بنانے میں حالی اپنی مثال آپ ہیں. وہ ہر بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے ترازو میں تولتے ہیں، اور تخیل اور جذبات سے دور رہتے ہوئے اپنے خیالات اور حقائق کو قاری تک، یعنی سننے والے تک، پڑھنے والے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس سے سبق نمبر 2 میں بھی ان کے اسلوب بیان کا جو ہے نا لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو لکھا تھا وہ میں نے آپ کے لیے پوائنٹس بھی بنا کے دیا ہوا ہے. تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یا اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں آنسر میں. اس کے بعد ہمارے پاس اہم پوائنٹ ہے کہ ان کی ہم تصانیف کون کون سی ہیں، یا سوال بنتا ہے تصانیف کے نام لکھے. تو مولانا حالی نے نثر اور نظم میں کئی کتابیں یادگار چھوڑیں. ان کی اہم تصانیف میں درج ذیل کتابیں شامل ہیں: دیوان حالی، مسدس حالی، جو اصل نام جو تھا اس بک کا وہ تھا متجذر اسلام، لیکن پھر حالی کی جو یہ کتاب تھی وہ اس قدر مشہور ہوئی کہ اس کا نام مسدس حالی پڑ گیا. حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید. تو اسٹوڈنٹس آپ نے بھی تعارف کو پہلے تو بک سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے، پھر یہاں سے بھی اچھے سے سمجھ کے لکھنا ہے، اس کو بھی ایز اٹ از، اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اسٹوڈنٹس ساتھ ساتھ اپنا یہ کام جاری رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.